بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے متعلق بیان کریں گے۔ اس سے مختصر سی ویڈیو میں 4 مسئلوں میں سے کچھ مسائل پر بحث ہوگی اور باقی بحث انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہوگی۔ جو 4 مسئلے ہیں وہ یہ ہیں کہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق کون کون لوگ ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ناجائز ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کب اور کیسے ہوئی۔ تو راجح قول کے مطابق زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری میں رمضان المبارک سے پہلے ہوئی ہے اور یہ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن، احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 80 سے زائد جگہ پر زکوٰۃ کے مسئلے کو، زکوٰۃ کی فرضیت کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا بالاتفاق کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اور ابن قدامہ نے فرمایا کہ تمام زمانوں میں اس بات پر اور اس کے وجوب پر، یعنی کہ زکوٰۃ کے وجوب پر اجماع رہا ہے اور صحابہ نے زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے لیے قتال کو لازم قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ یہ صاحب ثروت حضرات کو خود بخود ادا کرنی چاہیے، اور اگر ان کے پاس کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا فقیر آئے، مسکین آئے، تو اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ دینا چاہیے۔ ان کو بار بار ٹرخا کر کے نہ بھیجنا چاہیے کہ کل آنا پرسوں آنا، بلکہ ان کو پہلے ہی مرحلے میں دے دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو آپ کے محسن ہیں۔ آپ کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے اس مال کو لے کر کے، جو زکوٰۃ اور صدقات کا ہے، اس مال کو لے کر کے آپ کے جو اصلی مال ہیں ان کو وہ پاک کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آپ ان کو پریشان کریں، بلکہ زکوٰۃ پہلے ہی مرحلے میں ادا کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں احادیث کے اندر مختلف وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب امت کے اندر یہ 15 خصلتیں آ جائیں گی تو پوری امت کے اندر آلام، مصائب اور پریشانیاں بہت زیادہ آنے لگیں گی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ اور ٹیکس سوچیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہمارے اوپر بوجھ ہے اور ٹیکس ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا یقیناً بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جنت کے اندر ایک دروازہ ہوگا جس کا نام باب الصدقہ ہوگا۔ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کوئی آدمی آزاد، مسلمان، بالغ، سمجھدار اور زکوٰۃ کی فرضیت کا علم رکھنے والا اگر صاحب نصاب ہو گیا، یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کی قیمت کے بقدر کوئی مال، روپیہ یا مال تجارت ہو اور وہ اس کا مالک ہو اور وہ مال نصاب اصلی سے زائد ہو، یعنی ضرورت سے بھی زائد ہو، اور اس کے اوپر کوئی قرض بھی نہ ہو، اس قرض کو ادا کرنے کے بعد
جتنا مال بچتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اس مال کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مال نامی ہو۔ مال نامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مال اپنی خلقت کے اعتبار سے نامی ہو، جیسے سونا چاندی ہوتے ہیں، یا وہ عملی اعتبار سے مال نامی ہو، جیسے مال تجارت ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ انسان اتنے مال کا مالک ہو اور اس طرح مالک ہو، اگر ان تمام چیزوں کے اوپر مکمل 1 سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ سال کا اعتبار قمری تاریخ کے اعتبار سے ہوگا، نہ کہ شمسی اعتبار سے۔ یہ بالکل آسان معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جس دن صاحب نصاب ہو جائے اس دن اپنی تاریخ نوٹ کر لے، اور پھر جب اس تاریخ کو 1 سال ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، چاہے وہ جو بھی مہینہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہی ہو، بلکہ وہ سال کا کوئی سا بھی مہینہ ہو سکتا ہے۔ کتنا حصہ نکالا جائے گا زکوٰۃ کا؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ زکوٰۃ کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا، 40 روپے میں سے 1 روپیہ۔ اس حساب سے آگے اپنا حساب لگا لے اور دیکھ لے کہ کتنا روپیہ بیٹھتا ہے، تو کل مال میں سے جو اپنے پاس بچتا ہے اس میں سے 40واں حصہ دیا جائے گا۔ اب آئیے آتے ہیں تیسرے مسئلے کی طرف کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون لوگ ہیں۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر ارشاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، کہ فقیر جس کے پاس 1 آدھ وقت کا کھانا ہو، مسکین کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو بالکل، زکوٰۃ وصول کرنے والا، غلام باندی جو آزادی کے طالب ہوں، اور ایسا مقروض کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو اپنا ذاتی کہ جس سے وہ قرض کو ادا کر سکتا ہو، غازی جو اسلام کی سربلندی کے لیے بے سر و سامانی کی حالت میں چل پڑے اور وہ اپنے لشکر سے بچھڑ جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسافر جو سفر میں گیا ہو اور اس کے پاس بالکل مال ختم ہو گیا ہو، چاہے وہ اپنے وطن کے اندر صاحب ثروت ہو، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جبکہ وہ اپنے وطن سے اپنا مال منگوانے کے اوپر فوری طور پر قادر نہ ہو۔ تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے مؤلفۃ قلوب، یعنی کہ شروع میں معاملہ یہ تھا کہ جو آدمی اسلام قبول کر لیتا تھا تو اس کی تالیف قلب کے لیے، اسلام کی طرف اس کو رغبت دلانے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا، باقی غلام اور باندی آج کے دور میں نہیں ہیں، لیکن اگر یہ مسئلہ لوٹ کر کے آ جائے کہ غلام اور باندیوں کا دور دوبارہ شروع ہو جائے تو پھر دوبارہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی نیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ جب زکوٰۃ ادا کرے یا اپنے سے اس کو جدا کرے تب نیت ضروری ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت نیت نہیں کی اور بعد میں اس نے نیت کی، جب فقیر کو اس نے دے دیا، تو اگر فقیر اس مال کو خرچ کر چکا تھا اور اس نے اب تک نیت نہیں کی تھی زکوٰۃ دینے والے نے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر اس فقیر نے اب تک اس مال کو خرچ نہیں کیا تھا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے مستحقین کون کون لوگ ہیں؟ تو سب سے پہلے تو فقیر ہی آتا ہے، لیکن فقیر کو کتنا مال دیا جانا چاہیے؟ اس سلسلے میں فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک فقیر کو صرف اتنا مال دینا چاہیے کہ جس سے وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا 1 دن کا پیٹ پال سکے، اور وہ دوسرے سے سوال کرنے کا محتاج نہ ہو۔ ایک فقیر کو اتنا دینا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا یہ مکروہ ہو جاتا ہے۔
پھر فقیر میں بھی اگر انسان یہ دیکھے کہ یہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں اور میرے پڑوسی ہیں تو ان کو ادا کرنے میں دوہرا اجر اور ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک زکوٰۃ دینے کا۔ کوئی بھائی بہن اپنا غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے، بلکہ وہی زیادہ مستحق ہیں، اس میں بھی دوہرا اجر ہے، ایک زکوٰۃ کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ سوتیلی ماں کو یا بہو داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بلکہ دینا چاہیے۔ آدمی اپنی سوتیلی ماں یا اپنے بیٹے کی بہو یا اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بلکہ دینی چاہیے۔ گھر کے خادموں کو بھی انعام کے طور پر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے خوشی کے موقع پر۔ عیدی کے عنوان سے کسی کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کوئی آدمی کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے اور لینے والا یہ سوچ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تو اس کو اگر ہبہ کہہ کر کے، ہدیہ کہہ کر کے اگر دے گا تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ فقیر کو یہ بتلانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ سمجھدار بچے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مالدار ہو لیکن وہ عورت خود غریب ہو تو اس عورت کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اگر کوئی باپ فقیر ہے اور اس کی اولاد بہت زیادہ مالدار ہے تو اولاد کے مالدار ہونے کی وجہ سے باپ کو مالدار نہیں مانا جائے گا، بلکہ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر کو سمجھ کر کے زکوٰۃ دے دی کہ یہ فقیر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مالدار تھا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی رقم سے کتابیں دے سکتے ہیں، جبکہ لینے والے کو یہ پتہ ہو کہ ہاں بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم کی دی جا رہی ہے، اور وہ طالب علم یا کتابوں کو لینے والا سمجھدار ہو، بالغ ہو۔ زکوٰۃ کی رقم سے غریبوں کو کپڑے بنا کر کے بالکل دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم سے فلیٹ بنوا کر کے ان کو باقاعدہ رجسٹری کر کے ان کو خود مختار مالک بنانا، یہ بھی درست ہے۔ مسافر کو بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن کریم میں آیا کہ مسافر کو زکوٰۃ دینا، مسافر زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، جبکہ چاہے وہ اپنے وطن کے اندر مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اب فی الحال وہ مسافر ہے، تنگ دست ہو گیا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی فقیر کو ہم نے زکوٰۃ کا مال دیا، اب اس کو اختیار ہے، وہ اس پیسے سے کسی کی بھی دعوت کر سکتا ہے، مالدار شخص کو بھی کھلا سکتا ہے، اور چاہے وہ اس کو کہیں بھی خرچ کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم جو فساد زدگان لوگ ہوتے ہیں ان کو دینا، بلکہ مصیبت زدہ لوگوں کو زکوٰۃ دینا، یہ اور بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دینی چاہیے۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی زکوٰۃ کی مد دے سکتے ہیں، جبکہ ان کو اصالتاً یا وکالتاً قبضہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے۔ کوئی آدمی بہت زیادہ مقروض ہے تو اگر اس کی جو ذاتی اپنا مال ہے اس کو بیچنے کے بعد بھی اس کا قرض ادا نہیں ہو پایا ہے تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس کے قرض کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت طریقے ہیں کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جیسے مدارس اسلامیہ ہیں، کسی مدرسے میں اگر غریب اور نادار طلبہ پڑھتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ایک مدرسے کو اتنی ہی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس سے زائد زکوٰۃ دی جائے گی تو یہ بہت گھناؤنا عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی زکوٰۃ کی رقم وصول کرنی چاہیے۔ باقی جو حیلہ تملیغ ہوتے ہیں اس سلسلے میں انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں گفتگو کروں گا، اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اس کو بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں شامل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔